ہماری خلافت کی ساری عظمتیں، ہمارے خلافت کے اشرف اور ممتاز ہونے کے سارے معاملات جن کو ہم ذکر کرنا چاہیں، جن پہ ہم بات کرنا چاہیں، تو ایک عمر کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں کی بات ہے، لیکن انسان کی عظمت کا حوالہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ انسان کو جتنی عظمتیں اللہ تعالیٰ نے بخشی ہیں، ان عظمتوں کا حوالہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ انسان کو پوری کائنات میں تمام مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فوقیت اور امتیاز بخشا ہے۔ انسان کے ظاہری وجود میں اللہ تعالیٰ نے جو معاملات رکھے ہیں، اس وجود نے پوری دنیا میں ایسے ایسے کارنامے کر کے دکھائے ہیں۔ آسمانوں میں اڑ گیا، چاند، مریخ اور دوسرے ستاروں تک پہنچ گیا، دوسرے سیاروں تک پہنچ گیا، سورج کی کھوج اور سورج کے معاملات ڈھونڈ ڈالے، اور اس نظام شمسی کے علاوہ اور بہت سارے نظام شمسی کھوج ڈالے۔ ان تمام نظام شمسی سے بننے والے گلیکسیز کھوج ڈالی، پھر ان گلیکسیز سے بننے والے کلسٹر، سپر کلسٹر، میگا کلسٹر، اور باریکی اتنی جا کے اس نے کھوج ڈالی کہ ایک ذرا سا ایٹم بھی اس نے ڈھونڈ نکالا۔ اس نے ڈی این اے کے حلقے سے ایک نقطے کو بھی ڈھونڈ ڈالا۔ لہذا انسان کی ظاہری عظمتیں، انسان کے ظاہری کارنامے پوری کائنات میں سب سے ممتاز ہے۔ جہازوں کو اڑا ڈالا، سمندروں کے اندر اتر گیا، سمندروں کے پانی پہ بڑے بڑے جہاز اس نے جناب تیرتے ہوئے چلا دیے۔ اس کی عقل اور شعور نے ایسے ایسے محلات اور عمارتیں کھڑی کر دیں کہ عقل دنگ ہو جاتی ہے۔ جب اس ظاہری اور فانی جسم اور اس ظاہری اور فانی جسم کے کو ملے ہوئے اس چھوٹے سے ذہن نے اتنا سب کچھ جب دنیا میں اچیو کر لیا ہے، تو اس کے باطنی معاملات جو کہ نوری معاملات ہیں، جب وہ بیدار ہوتے ہیں، انسان بھی بچپن سے لڑکپن سے جوانی میں پھر تعلیم، تربیت اور دوسری چیزیں حاصل کر کے علم کے زور پہ، نالج کی پاور کے ساتھ اس نے پوری دنیا میں اپنے کارنامے سر انجام دیے ہیں نا۔ تو جب ظاہری بلوغت انسان پہ آئی تو انسان کے عقل نے اتنی جوانی پکڑی
اتنا شعور پکڑا کہ کائنات میں عجیب عجیب کرشمے اور معاملے اس نے کر دکھائے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان کے باطنی معاملات، انسان کے باطن میں چھپی وہ قدرت کے تمام کمالات اور وہ قدرت کی چھپی تمام نوری مخلوقات جب بیدار ہوتی ہیں، جب وہ بلوغت پاتی ہیں، جب وہ تعلیم اور تربیت کے مراحل سے گزرتی ہیں، تو وہ کتنی بلندیاں پا لیں گی، کتنی بلندی تک وہ چلی جاتی ہیں، اس بات کا احساس ہمیں ہوا ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ بات ہم کہتے ہیں، بتاتے ہیں، تو اس بات پہ بہت سے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ ایسا ہے نہیں، جبکہ یہ تمام حقیقت ہے۔ اب جنہوں نے اس حقیقت کو دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے اس حقیقت کے شعور کو سمجھا نہیں ہے، وہ اس پہ کیا گفتگو کریں گے یا کیا اس کے حوالے سے بیان کریں گے؟ لہذا ان کے اپنے عقل کی خرابی ہے، اور عقل کی ساری خرابی جو ہے اس کی بنیادی جڑ انسان کی زبان ہے۔ یہ زبان انسان کی عقل کے تمام پردوں کی اصل جڑ ہے۔ آپ کے اندر کی مخلوق کی بیداری کی چابی ہے یہ زبان۔ آپ کے دل کو منور کرنا ہے یا سیاہ سے سیاہ تر کرنا ہے، یہ سارا کارنامہ زبان کا ہے۔ ایک بات اور عرض کرتا چلو کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ ذکر میں صبح شام لگے رہتے ہیں، صبح شام ذکر میں لگے رہتے ہیں، لیکن ان کے اندر نور پیدا نہیں ہوتا۔ تسبیحاں ہاتھ میں ہیں، ذکر میں لگے ہوئے ہیں، مصلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سال ہا سال گزر گئے، لیکن ان کے اندر میں نور نہیں اترا۔ اور بہت سارے لوگوں کے اندر میں نور نہیں اترتا، اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ وہ زبان۔ ہماری زبانوں پہ آگ بیٹھی ہوئی ہے، ہماری زبانوں میں آگ ہماری زبانوں سے برس رہی ہے، ہماری زبانوں پہ آگ بھڑک رہی ہے، گالم گلوچ ہے، غصہ ہے، اناد ہے، غیبت ہے، بہت ساری ایسی باتیں ہیں۔ زبان سے ہم آگ برسا رہے ہیں اور پھر ہم ذکر میں بھی جا رہے ہیں۔ بڑی مشکل سے وہ ذکر ہماری زبان کی آگ کو مارتا ہے، ہم ذکر سے اٹھ جاتے ہیں، پھر وہی زبان آگ برسا رہی ہے۔ پھر دوسرا ٹائم آیا، ہم پھر ذکر میں بیٹھ گئے، ذکر میں بیٹھے رہے، پڑھتے رہے، اللہ 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 کرتے رہے۔ بڑی مشکل سے جا کے زبان ٹھنڈی ہوئی
اللہ اللہ کے اسم کا نور تھوڑا سا زبان پہ اترا ہی تھا کہ پھر ذکر کی محفل ختم، اور پھر بعد میں وہی زندگی کی روٹین کہ پھر آگ پکڑنے لگی۔ لہذا جب تک آپ کی زبانوں پہ یہ آگ رہے گی، آپ کو ذکر سے نور نہیں ملنے والا، آپ کے ذکر سے آپ کے دلوں میں نور نہیں اترنے والا، چاہے 100 سال لگے رہے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو آگ سے بچاؤ، اپنی زبانوں کو غیبت سے بچاؤ، گالم گلوچ سے بچاؤ، فوج کلمات سے بچاؤ، فوش گفتگو سے بچاؤ۔